تمام مسلمانوں کو، تمام عاشقان رسول کو ماہ مبارک جشن آمد رسول 12 ربیع الاول کی سعادتیں، برکتیں بہت بہت مبارک ہو۔ آج 12، 13 اور 14 ربیع الاول یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ کے یہ 3 مبارک دن شروع ہو چکے ہیں۔ یہ وہ خاص اور نورانی لمحات ہیں کہ جن کے اندر جو شخص بھی صرف 21 چاول کے دانوں پر سورہ کوثر کا یہ خاص عمل کر لے گا، اللہ کی قسم اتنی دولت، اتنا رزق، اتنی برکت اس کے گھر میں آئے گی کہ وہ سنبھالتے سنبھالتے تھک جائے گا۔ پورا سال، پوری زندگی اس کے گھر میں کبھی راشن اور پیسے کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ چاول کے 21 دانوں میں ہر ایک دانے کے بدلے اللہ پاک آپ کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی نعمتوں اور دولت سے نوازتا ہے۔ یہ سرکار دو عالم کی ولادت با سعادت کی وہ خاص گھڑیاں ہیں جن میں رب کریم کی رحمت کا سمندر جوش میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس خاص اور بابرکت عمل کو انہی 3 خاص دنوں میں لازمی طور پر کرنا ہے۔ اس میں 2 چیزیں آپ کے پاس موجود ہونا بہت ضروری ہیں۔ ایک تو 21 چاول کے صاف دانے، جو صاف ستھرے دانے آپ نے لینے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسری چیز بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ یہ دن اتنے مبارک دن ہے کہ آپ اس عمل کو آج یعنی 12 ربیع الاول بدھ کے دن بھی کر سکتے ہیں، 13 ربیع الاول جمعرات کے دن بھی کر سکتے ہیں، 14 ربیع الاول جمعۃ المبارک کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ، ان 3 دنوں میں کسی ایک دن بھی ان تینوں دنوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تو آپ کو ان تینوں دنوں کی عظیم برکتیں مل جاتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جس انسان کو ان مبارک دنوں کی برکتیں نصیب ہو جائیں، وہ بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے اور بڑے مقدر والا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہو، اپنے مالی حالات بدلنا چاہتے ہو اور سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو جو ساری زندگی محنت کر کے بھی حاصل نہ کر سکے، تو پھر ان 3 دنوں کو کبھی بھی غفلت میں نہ گزارنا، کبھی بھی سستی نہ کرنا، کیونکہ یہ سنہری موقع زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ آج اللہ پاک نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، شاید اگلے سال ہمیں یہ مبارک دن نصیب ہوں یا نہ ہوں، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان نورانی لمحات میں، اس خاص وقت میں اس عمل کو اس پوری ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے، چند ایک باتیں ہیں جو آپ نے اچھی طرح سمجھنی ہیں، کیونکہ اس خاص عمل کے ذریعے ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے جسے چاہتا ہے شفا عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، عزت، ذلت، بیماری، شفا، یہ سب صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے آپ نے اس عمل کو پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اور میں یہ بات پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ سچے یقین اور سچے دل کے ساتھ بارگاہ الہی سے سرکار دو عالم کی ولادت با سعادت کا صدقہ مانگتا ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اس عمل کی برکت ہر قسم کی بندش، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کے دکھ، درد اور مصیبت سے انسان کی جان چھٹ جاتی ہے، رزق اور کاروبار کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی میں اتنی آسانیاں آتی ہیں کہ انسان کو دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ رزق اور برکت خود اس کے گھر کا راستہ دیکھتی ہوئی آتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 12، 13 اور 14 ربیع الاول یعنی بدھ، جمعرات اور جمعہ کے یہ 3 دن اتنے طاقتور ہیں کہ اگر آپ کی 21 ایسی حاجات بھی ہیں جو آپ کو بظاہر بالکل ناممکن لگتی ہیں، جن کا پورا ہونا آپ کو محال لگتا ہو، تو اللہ کے فضل سے 21 چاول کے دانوں کا یہ عمل کرنے سے آپ کی وہ 21 کی 21 حاجات بھی رب کے حکم سے پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ غیب سے آپ کے لیے راستے کیسے بن رہے ہیں، کیونکہ یہ اس پورے سال کا سب سے طاقتور ترین عمل ہے۔ آپ نے بس ایک بار یہ پڑھنا ہے اور اپنے دل کو سکون دینا ہے، پھر اپنے گھر میں نور ہی نور اور برکت کا منظر دیکھنا ہے۔ ہر قسم کی نحوست، دکھ اور تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کریم کا وہ عظیم ذکر ہے جس کا اجر ان بابرکت دنوں میں بے حساب بڑھ جاتا ہے اور اللہ غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کی پوری ترتیب اور اس کا اصل راز اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے یا ہم عمل جلدی شروع نہیں کر رہے، تو میں آپ کو سچ بتاؤں، عمل
کرتے ہوئے اتنا وقت بالکل نہیں لگتا جتنا سمجھاتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ جب آپ خود یہ عمل کرنے بیٹھیں گے تو یوں چٹکیوں میں کر لیں گے، لیکن میرے لیے ایک ایک بات آپ کو کھول کر سمجھانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو اتنے مبارک دنوں کی برکتوں سے، اس عمل کی خاص تاثیر سے انسان محروم نہ رہ جائے۔ میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ عمل کا ہر ایک حصہ اور اس کا صحیح طریقہ آپ کو بتایا جائے، تاکہ جس میرے بھائی نے یا بہن نے محنت کرنی ہے وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہ رہے۔ اس لیے اب اس کی پہلی ترتیب سمجھ لیں۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مکمل باوضو ہو جانا ہے۔ بے وضو ہو کر آپ نے یہ عمل ہرگز نہیں کرنا۔ کوشش کریں کہ ان تینوں دنوں میں یعنی 12، 13 اور 14 ربیع الاول کو زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں، پاک رہیں، صاف رہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ دل میں سچی نیت کرنی ہے کہ اے میرے مالک، میں تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے پیارے حبیب کی آمد کی خوشی میں یہ عمل کر رہا ہوں، تو مجھے اس کی برکتیں عطا فرما۔ جب انسان اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، پریشان رہ جاتا ہے۔ نیت کرنے اور باوضو ہونے کے بعد عمل کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے 12 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد۔ یہ ابتدائی قدم آپ نے لازمی پورا کرنا ہے تاکہ عمل میں برکت شامل ہو جائے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ اس عمل کا سب سے پہلا اور آخری مرحلہ سمجھیں۔ آپ نے 21 چاول کے صاف ستھرے دانے اپنے سامنے رکھنے ہیں اور باوضو ہو کر بیٹھنا ہے۔ چاول کے ان دانوں پر جو سب سے پہلی صورت آپ نے پڑھنی ہے وہ قرآن کریم کی عظیم الشان صورت، اور سب سے پہلی صورت جسے ہم سورہ الفاتحہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے۔ سورہ فاتحہ کو قرآن پاک کا دل اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ فاتح کا لفظی معنی ہے کھولنے والی، یعنی وہ صورت جو ہر بند راستے کو کھول دیتی ہے، جو ہر تنگی کو آسانی میں بدل دیتی ہے، جو انسان کے بند مقدر کے تالے کھول دیتی ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو آسمان سے رحمت کے فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم صورت ہے جس کے بغیر ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان الاجمعین کے درمیان ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسے خاص احسانات فرمائے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی پر نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ نے آپ پر ایک ایسی صورت نازل فرمائی ہے، اگر یہ صورت تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کوئی شخص یہودی نہ ہوتا، اگر یہ انجیل میں ہوتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کوئی شخص نصرانی نہ ہوتا، اگر یہ زبور میں ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کا کوئی بندہ بت خانے کا خادم نہ بنتا، لیکن اللہ نے اس عظیم صورت کو آپ کے امتیوں کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے ہر قسم کی بیماری، دکھ اور پریشانی سے شفا مل سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، پریشانی پیش آتی، کوئی سخت بیماری آتی یا کوئی بڑا مسئلہ بن جاتا تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم فرمایا کرتے، اور اللہ پاک فوراً ان کی تنگی کو دور فرماتا، ان کی پریشانیوں کو دور فرماتا۔ اب ذرا غور سے سنیں، جب یہ عظیم الشان صورت ان مبارک ایام میں یعنی 12، 13 اور 14 ربیع الاول کو بدھ، جمعرات اور جمعہ کے ان بابرکت دنوں میں سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں پڑھ لی جاتی ہے تو پھر اللہ کی قسم انسان اپنی جگہ سے اٹھتا بھی نہیں ہے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے جو مانگتا ہے رب کریم اس کی ہر حاجت، ہر دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، چاہے آپ کی حاجت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کا مسئلہ کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو۔ ان 3 دنوں میں سورہ الفاتحہ پڑھ کر مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اسی بات پر، اللہ کی اس عظیم نعمت پر اور سرکار کی آمد کی خوشی میں آپ سبھی بہن بھائی کومنٹ میں ایک بار الحمدللہ ضرور لکھیں۔
کیونکہ جو بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ کومنٹ میں الحمدللہ لکھیں اور دل ہی دل میں سچی نیت کریں۔ اب آپ نے یہ سورت کس طرح اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے یہ سن لیں۔ آپ نے چاول کے 21 دانوں پر ہاتھ رکھ کر سب سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو پکا حساب رکھ کر پورے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے ہوئے ہر لفظ ہر بار آمین لازمی کہنا ہے اور ہر بار پڑھ کر ان چاول کے دانوں پر ہلکا سا دم کرتے جانا ہے۔ 12 کی اس تعداد میں نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ، کیونکہ اس خاص تعداد میں اصل برکت اور غیبی راز چھپا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں اس عمل کے دوسرے اور انتہائی اہم مرحلے کی طرف۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے انہی چاول کے 21 دانوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور ان پر قرآن پاک کی دوسری عظیم الشان سورت یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کا وہ انمول ہیرا ہے جسے پورا پڑھنے سے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ پاک کی توحید اور اس کی پاکی کا ایسا دل فریب ذکر ہے کہ جو بندہ اس سورت سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو انسان کے دل سے غریبی، خوف اور مایوسی کا خاتمہ کر کے اس کے اندر سچا ایمان اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، میں اسے ہر نماز میں پڑھتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس سورت سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے اپنے گھر میں بلکہ اس کے پڑوسیوں کے گھروں میں بھی رزق کی اتنی برکتیں نازل فرماتا ہے کہ کوئی بھی محتاج نہیں رہتا۔ یہ ہے اس سورت کی برکتیں، یہ ہے ربیع الاول کے یہ خاص دن۔ سبحان اللہ، ذرا سوچیں کہ جس سورت کی اتنی برکت ہو، جب آپ 12، 13 اور 14 ربیع الاول کے ان 3 مبارک دنوں میں بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن سرکار کی آمد کی خوشی میں اس کا عمل کریں گے تو اس کا کتنا عظیم اجر ملے گا۔ یہاں میں آپ کو اس عمل کا ایک اور بہت بڑا موضوع بتاتا ہوں کہ جس گھر میں بھی ان خاص دنوں کے اندر چاول کے ان دانوں پر یہ عمل کر لیا جاتا ہے، اس گھر کی قسمت ہمیشہ بدل جاتی ہے۔ اس گھر سے غریبی، تنگ دستی اور قرض کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے۔ اللہ پاک غیب سے رزق کے ایسے راستے کھولتا ہے اور اتنی دولت اور برکت عطا فرماتا ہے کہ اس گھر کا بچہ بچہ ہر فرد خوشحال اور ارب پتی بن جاتا ہے۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کل تک جو انسان 1 روپے کا محتاج تھا آج اللہ نے اسے اتنی وسعت دے دی کہ وہ دوسروں میں تقسیم کر رہا ہے اور اس کا مال ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہا۔ اس لیے آپ نے اس وظیفے کو بالکل سکون اور دل کے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے۔ آپ نے انہی کس چاول کے دانوں پر ہاتھ رکھ کر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تلاوت کرنی ہے۔ اس سورت کو بھی آپ نے پکا حساب کر کے پورا 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر بار پڑھنے کے بعد آپ نے چاول کے 21 دانوں پر ہلکا سا دم یعنی پھونک مارنی ہے۔ یاد رہے کہ تعداد 12 سے 13 نہ ہو، نہ 11 رہے، کیونکہ یہی وہ خاص عدد ہے جو ان مبارک دنوں کی نسبت سے آپ کے لیے غیبی برکتوں کے دروازے کھول دے گی۔ پیارے بہن بھائیو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو تیسرا اور چوتھا وظیفہ بتاؤں، ایک بہت ضروری بات کان کھول کر سن لیں۔ ماہ ربیع الاول کے ان بابرکت دنوں میں ہماری طرف سے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے بالخصوص ایک خاص اور خصوصی غائبانہ دعا کی جاتی ہے جو کسی بھی پریشانی، قرض، بیماری یا رزق کی تنگی میں مبتلا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا نام اس خاص اور مبارک دعا میں شامل کیا جائے تو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں، ثواب کی نیت سے اپنے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنی خاص دعا لازمی طور پر لکھیں۔ اور اگر آپ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
سچی اور پکی محبت کرتے ہیں تو کمنٹ میں پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار قیامت مرحبا لازمی لکھیں۔ جن جن لوگوں کے کمنٹس آئیں گے ان کا نام شامل کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی التجا کی جائے گی کہ اللہ ہم سب کی تمام حاجتیں پوری فرمائیں۔ اب آتے ہیں تیسرے اور سب سے طاقتور وظیفے کی طرف، جو کہ قرآن کریم کا عظیم الشان لفظ ہے، جسے اللہ پاک کا اسم اعظم کہا جاتا ہے، یعنی اللہ الصمد۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر چیز سے قادر ہے، جو بے نیاز ہے، جس کے آگے پوری کائنات محتاج ہے لیکن وہ کسی کی محتاج نہیں۔ اس اسم مبارک میں اتنی طاقت اور غیبی اثر ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں کہ ہمارے علاقے کا ایک دکاندار تھا جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا تھا، سر پر لاکھوں کا قرض تھا، روزانہ گھر میں راشن کے لیے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ اس نے انہی مبارک ایام میں چاول کے کستانوں پر اس اسم مبارک کا ورد شروع کیا۔ واللہ ہفتہ بھی پورا نہیں گزرا تھا کہ غیب سے ایسے گاہک آنا شروع ہوئے، ایسے ذرائع بنے کہ اس کا تمام قرض اتر گیا اور آج اس کا کاروبار بہترین چل رہا ہے۔ اسی طرح ایک مقروض شخص تھا جس کا کوئی سہارا نہیں تھا، اس نے سچے دل سے اس کا ورد کیا تو اللہ پاک نے اس کے لیے وہیں سے رزق کا انتظام فرمایا جہاں اس کا گمان تک نہیں تھا، جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب آخری مرحلہ سمجھ لیں، جو کہ اللہ پاک کا سب سے خاص اور مبارک صفاتی نام یا غنیوں ہے۔ یا غنیوں اللہ پاک کا وہ پیارا نام ہے جس کا ذکر انسان کو دنیا کے سامنے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ اسلامی روایت اور محدثین فرماتے ہیں کہ جو بندہ رزق کی تنگی اور فاقوں سے تنگ آ چکا ہو، وہ اگر اللہ کے اس نام کو سہارا لے لے تو اللہ پاک اسے بندوں کی محتاجی سے نکال کر اپنے غیبی خزانوں سے غنی فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کا فرمان ہے کہ جب انسان اللہ کو اس کے غنی ہونے کا واسطہ دے کر مانگتا ہے تو رب کریم اس کے خالی دامن کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اب آپ نے چاول کے دانوں پر اللہ الصمد پڑھنے کے بعد اسی طرح ہاتھ رکھ کر اللہ پاک کے اس اسم مبارک یا غنیوں کا ورد کرنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر بار یا غنیوں کہنا ہے اور چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے، اور اس کی بھی وہی خاص اور مقررہ تعداد ہے، یعنی آپ نے اسے پکا حساب رکھ کر صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے، نہ 12 سے ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ۔ لیکن بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یا غنیوں کے اس مبارک ذکر کو مکمل کرنے کے فوراً بعد انہی چاول کے دانوں پر برکت کا وہ آخری اور سب سے تیز ترین وظیفہ لکھنا ہے، جو قرآن کریم کی سب سے مختصر مگر سب سے زیادہ وسعت والی صورت کا ہے، یعنی سورہ کوثر۔ اب آتے ہیں اس عمل کے آخری اور سب سے خوبصورت وظیفے کی طرف۔ یا غنیوں کا ذکر مکمل کرنے کے بعد آپ نے انہی کس چاول کے دانوں پر قرآن کریم کی سب سے پیاری اور مختصر ترین صورت یعنی سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر اللہ پاک کا وہ خاص انعام ہے جو اس نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی ایسی بے حساب اور لامحدود برکت جو کبھی ختم نہ ہو۔ جب آپ ان بابرکت دنوں میں 12، 13 اور 14 ربیع الاول کو بدھ، جمعرات اور جمعہ کے مبارک دن سرکار کی آمد کی خوشی میں سرکار کی ولادت باسعادت کا صدقہ مانگتے ہیں تو میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ چاول کی کستانوں پر جو آپ مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، چاہے رزق ہو، مکان ہو، اولاد کی خوشی ہو، بیماری ہو، ناممکن حاجتیں آج اللہ سے مانگنے، کیونکہ ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ 12، 13 اور 14 ربیع الاول کی یہ گھڑیاں رب کی بارگاہ میں قبولیت کی کتنی بڑی گھڑیاں ہیں اور ان دنوں میں سورہ کوثر کے اس عمل میں کتنا غیبی اثر ہے، تو بندہ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر مصلی پر بیٹھ جائے اور سارا دن صرف یہی عمل کرتا رہے۔ اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پوری سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کی تعداد بھی پکا حساب رکھ کر 12 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ 12 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر چاول کے کستانوں پر پھونک مار لیں، آخر میں پھر 12 مرتبہ وہی درود پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا، تو آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد آپ نے چاول کے کستانوں کو کسی صاف کاغذ یا چھوٹی سی تھیلی میں سنبھال کر
اپنے گھر کے راشن، آٹے والے برتن یا اپنی تجوری اور پیسے رکھنے والی جگہ پر رکھنا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں سرکار کی ولادت کا صدقہ مانگیں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔